20 آدمی سے زیادہ ہی ہوتے ہیں ہماری مجلس میں. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام. کہ یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا اوپر کا، جاؤ جلدی سے وہ فرشتے بیٹھے ہیں ان کو جا کر سلام کرو. اور انہوں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر اللہ نے کہا یہ تمہاری امت کا یہ سلام ہے، یہ ہدیہ. دوسرا چھینک، کہ جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈال رہے تھے، ناک تک جب روح پہنچی تو چھینک آئی حضرت آدم علیہ السلام کو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. اللہ نے جواب میں کہا یرحمک اللہ. یہ وہاں سے چلی ہے، حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بھی وہاں سے چلی اور یہ چھینک بھی وہاں سے چلی. اور آج کل جو ہے وہ چھینکنے کو آدمی یہ کہتا ہے کہ ارے صاحب مجلس میں چھینکنا ذرا ادب کے خلاف ہے. نہ نہ نہ، چھینک تو صحت کی علامت ہے. چھینک آنا اسی لیے اس کے اصول بتائے حدیث شریف میں. تو اس کو اصول کیا بتایا کہ کوئی آدمی کسی کو چھینک آوے تو کیا کہے بھائی الحمدللہ. اور جو آدمی سن رہا ہے جواب میں کیا کہے رحمک اللہ. یہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، روزانہ چھینکتے ہو تو کم سے کم یہ تو پتا چلنا چاہیے کہ سب سے پہلے کسے چھینک آئی تھی. تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ اور اللہ نے کہا یرحمک اللہ. تو حضور نے بھی یہ چیزیں یہ شروع سے چلی آ رہی. اچھا، اب حضرت آدم علیہ السلام جب ان کو اللہ تعالیٰ نے چھانٹا اور مصطفیٰ اور مجتبی بنایا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیم تھا. کہ عبادت کا سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہوگا ہی نہیں. لیکن پچھلی شریعتوں میں ابھی تک تو کوئی شریعت تو آئی ہی نہیں ہے. تو یہ عظمت والا سجدہ تھا جو اس وقت اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ حکم کر رہے ہیں سجدہ کرو. فرشتوں نے کہا بہت اچھا، سجدہ کر لیا. ابلیس سے کبھی کہا تو بھی کر. اس نے کہا نہ میں کیوں کروں. گیا. اچھا کیوں نہیں کرتا تو؟ یہ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا. آگ کا کام اوپر جانا، مٹی کا کام نیچے آنا. میں نہیں کرتا. اچھا نہیں کرتا، بات نہیں مانی تو جا زمین پر کہ نکل یہاں سے. حالانکہ تھا کون ہے ابلیس، یہ شیطان؟ یہ فرشتوں کے سامنے ایمان کا بیان کرنے والا تھا. یاد رکھنا بہت پرانا ہے یہ، اس لیے پرانے دور بھی جانتا ہے یہ. اس نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، اس نے نوح علیہ السلام کو دیکھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یہ بہت پرانا ہے، اس لیے پرانے ایچیاں پرانے داؤ جانتا ہے لوگوں کو بہکانے کے. کیسے بہکاوے، اس کو کیسے بہکاؤں، اس کو کیسے بہکاؤں، اس کو کیسے بہکاؤں. اب حضرت آدم علیہ السلام یہ ہے وہیں پر آسمانوں پر. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہہ دیا یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ پکی ٹھکی. اس میں بہت اسرائیلی روایتیں ملیں گی، واہیات تباہیات، بہت کتابوں میں ملے گی آپ کو. اس کی طرف دھیان نہ دو. میں جو کہہ رہا ہوں سیدھی بات کہ بہت اللہ تعالیٰ یعنی ان کے دل میں اب اللہ نے پیدا کیا انسان تو اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ جنت ہے، جنت میں رہو، یہیں آرام کرو، یہیں رہو، یہی کھاؤ پاؤ ساری چیزیں. اب حضرت آدم علیہ السلام اکیلا آدمی باغ میں بیٹھے، کیا مزہ آئے بھائی. سمندر کے کنارے پر ٹہلے، کیا کوئی ساتھی ہونا چاہیے. اب ان کا ساتھی کوئی نہیں، اکیلے. تو حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور سوئے ہوئے تھے اور جو جاگے تو قریب میں ماں حوا بیٹھی ہوئی، قریب میں بیٹھی ہوئی. اور جو نگاہ پڑی ایک دوسرے کے اوپر محبت آ گئی دل میں. یہ فطری چیز ہے، محبت دل میں آ گئی. اور دونوں نے جو ہے مسافہ کیا، باتیں کرنی شروع کی. جنس ایک ہے کہ یہ بھی انسان وہ بھی انسان. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بائی پسلی سے پیدا ہوئی، باقاعدہ نکلی. آدم علیہ السلام نے دیکھا اب جو محبت ہونے، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے
تم دونوں جو ہے جنت میں رہو، کھاؤ پیو مزے کرو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ہمارا قرب حاصل کرو، لیکن یاد رکھنا لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، یہ درخت ہے نا اس کے پاس مت جا، بس تمہارا کام اتنا ہے۔ یہ درخت کس کا تھا؟ یا تو گیہوں کا یا انگور کا یا انجیر کا، تینوں روایتیں ملتی ہیں، اس لیے یہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ گیہوں کا درخت تھا کہ کسی کوئی درخت تھا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خالی درخت کہا ہے تو ہم بھی خالی درخت ہی کہیں، متعین مت کرو کوئی چیز۔ اللہ نے کہا لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، اب اس کے بعد مت جا، کھاؤ پیو جو بھی ہے لیکن یہ درخت کے پاس مت جا۔ اب وہ شیطان چونکہ وہ ذلیل ہوا آدم علیہ السلام کی وجہ سے، تو وہ چالاکیوں میں تھا، وہ ذرا راستہ ڈھونڈتا تھا کہ بھئی ان کی وجہ سے مجھے دنیا میں جانا پڑا، اب میں کچھ چکر چلاؤں کہ ان کو میری وجہ سے دنیا میں آنا پڑے، کچھ چکر چلاؤں۔ اب اس نے جو ہے آ گیا دنیا میں، لیکن جنت میں جانے کا راستہ اس کا کھلا ہوا تھا۔ دل میں یہ آتا ہے نا بھائی دنیا میں آ گیا تو پھر اوپر کیسے جاتا ہے، وہ راستہ اس کو کھلا ہوا تھا، وہ ویزا تھا اس کے پاس۔ اس کے بعد جو ہے وہ ملٹیپل ویزا تھا اس وقت میں، وہ آتا تھا جاتا تھا۔ وہ حضور کے زمانے میں اس کے سارے ویزے ختم ہوئے، ساری انٹری بند ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اوپر جاوے، جنت کا نظام دیکھے، یہ دیکھے، تو اس نے دیکھا کہ اچھا وہ آدم، وہ حوا اور اللہ کا یہ حکم ہے، فرشتے تو اپنے ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں، اور یہ شیطان جو ہے یہ ہیرا پھیری میں لگا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے جو بہکانا شروع کیا وہ امی جان کو، اس لیے جو ہے شیطان کا آخری حربہ وہ عورت ہوتا ہے، آخری حربے میں وہ عورت کو استعمال کرتا ہے اللہ، اور اس میں عام طور سے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ سمجھانا شروع کیا کہ ارے کچھ پتہ بھی ہے، یہ درخت کے قریب جانے سے منع کیوں کیا ہے اللہ نے؟ کہنا ارے یہ درخت تو ایسا برکتی درخت ہے کہ اسے جو کھا لیتا ہے وہ جنت میں ہی رہتا ہے، جنت سے نکلتا نہیں وہ، تو تم کو جنت میں رکھنا نہیں ہے اللہ کو، اس کے لیے جو منع کیا ہے۔ تم کو اگر ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہو تو اس کا پھل کھا لو تم۔ اب حضرت حوا نے بات کی حضرت آدم علیہ السلام سے کہ صاحب ایسا ایسا معاملہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہ، اللہ نے منع کیا ہے، لا تقربا هذه الشجرہ، اللہ نے منع کیا ہے کہ قریب بھی مت جاؤ اور کھاؤ مت، اس کو چکھو بھی مت، کچھ نہیں، بس ساری جنت ہے، چلو پھرو گھومو آرام کرو، جو کرنا ہے کرو، اس کو مت چھیڑنا۔ لیکن عورتیں کبھی کبھی اصرار بھی کرتی ہے نا، آپ کی بھی تو ہو رہے ہیں نا کہ وہ اصرار کر کے لینا ہے، وہ لینا ہی ہے۔ اب وہ وہاں سے وہ کہے، شیطان پٹی چڑھاوے اور حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو کہے تو دیکھو بہت مزے کی زندگی گزرے گی ہماری، جنت، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، آرام کی زندگی، بڑے سکون کی، کسی قسم کا کوئی